اور مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی کو سب مل کر، اور جدا جدا نہ ہونا۔ یہ ہے وہ قرآن کی ہدایت جسے ہم نے بھلا دی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، مضبوطی سے پکڑ لو حبل اللہ۔ حبل کا مطلب ہوتا ہے رسی، اور حبل جو ہے وہ عہد اور وعدے کو بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں حبل سے کیا مراد ہے، حبل اللہ سے کیا معنی ہے؟ اس سے مراد مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس سے مراد ہے قرآن مجید، اور اس سے مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ حبل اللہ یعنی اللہ کی رسی کیا ہے؟ وہ اللہ کی یہ کتاب ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اور مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی کو۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی رسی ہے، قرآن اللہ کی رسی ہے، یہ آسمانوں سے زمین کی طرف لٹکی ہوئی ہے۔ یہ رسی کیا ہے؟ آسمانوں سے زمین کی طرف لٹکی ہوئی ہے، اور جو اس رسی کو پکڑ لیتا ہے، جو اس رسی کو تھام لیتا ہے، تو وہ آسمانوں کی بلندیوں پر جا پہنچتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ آسمانوں کی بلندیوں پر جا پہنچتا ہے۔ ہمارے اسلاف کو آپ دیکھیں نا کہ 313 افراد غزوہ بدر میں نکلے تھے، کوئی ساز و سامان بھی نہیں تھا، خالی تھے، لیکن اللہ کی رسی کو چونکہ مضبوط تھامے ہوئے تھے، تو کیا ہوا؟ اللہ نے ان کو آسمانوں کی بلندیاں عطا فرمائی۔ وہ چند گنے چنے افراد جو تھے ان کو وہ فتح عطا فرمائی، وہ کامیابی اللہ نے عطا فرمائی کہ تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ خوشخبری ہو، تمہیں بشارت ہو کہ یہ جو قرآن ہے یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی رسی ہے، جو اس کو مضبوط تھام لیتا ہے، جو اس کو پکڑ لیتا ہے، تو یہ ایک رسی ہے جو آسمانوں سے زمین کی طرف لٹکی ہوئی ہے۔ اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھوں میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ یہ وہ رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھوں میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ ایک شخص جو ہے اگر ڈوب رہا ہو اور کوئی اس کے ڈوبتے ہوئے اس کی طرف رسی پھینکتا ہے، اور وہ اس رسی کو اگر پکڑ لیتا ہے، اور پھر جس نے ادھر سے رسی پکڑی ہوئی ہے وہ بھی مضبوط ہے، وہ اس کو کھینچ لے گا، تو آپ بتائیے کہ وہ ڈوبنے سے بچ سکتا ہے یا نہیں بچ سکتا؟ وہ یقیناً بچ جائے گا کہ اگر اس نے رسی کو مضبوطی سے تھام لیا ہے اور کھینچنے والا بھی مضبوط ہے تو وہ اس کو ڈوبنے سے بچا لے گا۔ لیکن اگر اس کی طرف رسی پھینکی جائے، اسے پرواہ ہی نہ ہو، اس رسی کو پکڑے ہی نہ، کیا اسے کوئی ڈوبنے سے بچا سکتا ہے؟ اسے تو ڈوبنے سے کوئی پھر نہیں بچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس رسی کو ہماری طرف پھینک دیا ہے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آیا ہم اس رسی کو پکڑتے ہیں یا نہیں پکڑتے۔ جو اس رسی کو پکڑے گا، جو اس رسی کو تھام لے گا، وہ نجات پا جائے گا، وہ ڈوبنے سے بچ جائے گا، وہ جہنم کی آگ میں ڈلنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ لیکن جس نے اس رسی کو مضبوطی سے نہ تھاما، یا جس نے اس رسی کو پکڑا اور پکڑ کر چھوڑ دیا، اس کو جہنم کی گہرائیوں میں گرنے سے کوئی نہیں بچا سکتا، کیونکہ اللہ نے تو کھلی کھلی اپنی ہدایات دے دی، اپنے احکامات دے دیے اور بتا دیا کہ میری رسی یہ ہے، اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھام لو، تو کیا ہو جاؤ گے؟ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تمہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی فتح عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی تمہیں فتح ملے گی۔ تو فرمایا کہ اور مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی سب مل کر، اور جدا جدا نہ ہونا۔